اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے۔ انسان کی نیکیوں کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے بعد اگلی نیکی کی جستجو میں ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کی توفیق دی تو وہ پھر رمضان کے بعد بھی روزے رکھتا ہے۔ 6 روزے شوال کے اور 3 روزے ہر مہینے کے، یہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی شخص کا وتیرہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو روزے رکھ لیتا ہے اور پھر پورا سال وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتا، رمضان المبارک میں تو تلاوت کرتا ہے اور باقی پورا سال وہ قرآن بھی نہیں کھولتا، رمضان المبارک میں تو کثرت سے صدقات کرتا ہے لیکن رمضان کے بعد اسے بالکل صدقے کی توفیق نہیں، تو پھر اس کے رمضان کے اعمال کے قبول ہونے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ نیک اعمال ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے، اور ایسے اعمال اللہ رب العزت کو پسند بھی بڑے ہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں جو انسان جاری رکھے، جن پہ ہمیشگی اختیار کرے، وان قل، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا ہے، امت عدل ہے، درمیانی امت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک دم جوش آئے اور ہم عبادتوں کے لینے لگا دیں اور پھر کچھ وقت گزرے تو اس عبادت کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس کو امت وسط اور امت عدل نہیں کہتے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ ہم اعمال کو جاری رکھیں، چاہے ان اعمال کی مقدار میں کمی ہو جائے لیکن ٹوٹنے نہ پائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم عبادت کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کی حفاظت ہم پہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں یہ پختہ عزم رکھنا ہے کہ سب سے قبل تو انشاءاللہ ہم نے شوال کے 6 روزے رکھنے، پورے مہینے میں وقفے وقفے سے آپ چاہیں تو رکھ لیں، پے در پے رکھنا چاہیں تو بھی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایک ہی ہفتے میں 6 رکھ لیں تو بھی جائز ہے۔
سوموار اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی سنت ہے، اس کو اختیار کر لیں تو بھی صحیح ہے۔ ایام بیض کے روزوں کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 ان دنوں کا روزہ رکھا جائے، تو بہرحال یہ اعمال ہمارے منقطع نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ عمل اگر کسی کی روٹین میں داخل ہو جائے، رمضان المبارک کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا جائے، اللہ رب العزت کا اس قدر اس پہ احسان رہے گا کہ پورے سال کے فرضی روزوں کا اجر بھی مل جائے گا اور پورے سال کے نفلی روزوں کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور اس میں بڑی ترغیب ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد شوال ہے تو آپ اس کے بھی کم از کم 6 روزے ضرور رکھتے۔ جیسے نمازوں سے پہلے بھی سنتیں ہیں، نمازوں کے بعد بھی سنتیں ہیں، بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے بھی روزے، رمضان کے بعد بھی روزے۔ تو یہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان کی شریعت میں ایک خاص اہمیت ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے، وہ بڑی ہی پیاری مثال دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نماز کے ساتھ سنتیں نہیں پڑھتے، بس جو ہی فرض نماز پڑھی مسجد سے دوڑ گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایسا نہ کیا کریں، یہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں نا، وہ فرمایا کرتے تھے یہ فرضی عبادتوں کی محافظ ہوتی ہیں، یہ پہرے دار ہوتی ہیں۔ جو شخص نوافل کی پابندی کرتا ہے وہ فرائض کی بلولا پابندی کرے، اور جو شخص نوافل چھوڑتا ہے، سنتیں چھوڑتا ہے، وہ ضرور اپنے فرائض میں بھی کمی کوتاہی کرے۔ ایک شخص نے پورا سال ہی روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ اور ایک ہے جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کا تسلسل ہے ان اعمال پہ، ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، ایام بیض کے روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھنے کی اسے اللہ رب العزت نے توفیق دی، جمعرات کا روزہ رکھنے کی توفیق دی، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کے دن کے روزے رکھتا ہے۔ یعنی جن جن دنوں کو فضیلتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، آگے ذوالحجہ کا مہینہ اس کے پہلے 10 دن کی بہت زیادہ فضیلت، جیسے یہ رمضان کی آخری راتیں بڑی افضل ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے وہ 10 دن بڑے افضل، ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ وہ اپنی عادت بنائے ہوئے ہے، سال کے مختلف ایام میں روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رمضان کے روزوں کی بڑی حفاظت کرے، جیسے سنتوں کی اور نوافل کی حفاظت کرنے والے کے فرضوں کی حفاظت رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صابر علی سنتئی عشرۃ رکعۃ دخل الجنہ، جس آدمی نے 12 رکعتوں پہ ہمیشگی اختیار کر لی، فرض نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ 12 رکعتوں پہ اس نے اپنا دوام اختیار کیا، استقرار ہے اس کا، لگا ہوا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دخل الجنہ، ان 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جائے۔ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ اگر کسی کی ظہر سے پہلے کی 4 نہ ہو سکیں، 2 ہوئی ہیں، بعد میں 4 پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں پہلے 4 بعد میں 4 کا ذکر بھی ہے۔ اب کہنے کو لوگ اتنا کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ یہ سنتیں تو ہیں، یہ کون سا فرض عبادت ہے؟ نہیں بھائی، یہ بعض دفعہ اس کو علماء کی زبان میں استخفاف سنت کہتے ہیں، کہ کسی شخص کے دل میں سنت کی قدر ہی نہ رہ جائے اور وہ سنت کی اہمیت کو کھو بیٹھے اور اس کو بالکل ہلکا جانے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے اس کی عبادات میں خلل واقع ہو سکتا ہے، وہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو آپ نفل بول دیں تو بھی وہی بات ہے، اس کو آپ سنت بول دیں تو بھی یہی بات۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور قابل ذکر ہے، بعض لوگ اپنی طرف سے نوافل پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد ایک خاص تعداد میں نوافل پڑھتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عشاء کے ساتھ 17 رکعتیں پڑھنے کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کسی نماز کو آپ متعین مت کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی پابندی کرنے سے انسان اجر پاتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث میں 10 رکعتوں کا ذکر ہے، اور غالباً ام حفصہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث مبارکہ میں 12 رکعتوں کا ذکر ہے۔ ان پہ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا خوب فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں چھوڑی ہی نہیں۔ اور پھر ان سے بیان کرنے والے راوی جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے بھی آج تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان کے بعد والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص کے دل میں سنت کا احترام ہوگا اور سنت کی پابندی ہوگی، سنت کی اہمیت ہوگی، اور اس کو وہ اپنے دل میں خاص احترام دے کے عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کا بہت زیادہ قدر فرمائیں گے۔ ہمیں ان 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید لے لیں، ایک معمول ہمارا ضرور قائم ہونا چاہیے۔ ابو داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم از کم 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ 1 پارہ روزانہ کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نفلی عبادت ہی صحیح، لیکن انتہائی زیادہ فضیلت کا حامل یہ عمل۔ اختتم فی کل شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے قرآن مجید ختم کرو۔ اس لیے بعض علماء تو تھوڑی شدت اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لازمی ہے کہ بندہ رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کرے۔ رمضان المبارک میں تو صحیح بات یہ ہے کہ سلف صالحین کی قرآن کی تلاوت کا معمول اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ ہمارے تصور سے باہر۔ 10 پارے روزانہ کی بنیاد پہ یہ ان کا معمولی عمل۔ بعد روزانہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور یہ اشکال ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے سے منع کیا۔
منع نہیں کیا آپ نے بالکل کسی بھی روایت میں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ لہذا علماء کہتے ہیں جس کو سمجھ ہے وہ پڑھ لے، جس کو اللہ رب العزت نے فقاہت دی ہے، تفسیر جانتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم سے واقف ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ۔ کہنے کو بہت ہمیں مشکل سا لگتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کی عادت بنے کہ وہ کثرت سے تلاوت کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استطلق القرآن علی لسانی، قرآن اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، قرآن اس کی زبان پہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت انتہائی آسان عمل۔ اس لیے حفاظ قرآن جو کثرت سے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جن کی منزلیں پختہ ہیں اور قرآن ان کی زبان پہ جاری ہے، وہ 10 منٹ میں ایک پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، الجزائر کے ایک چھوٹے سے حافظ نے 6 سے 7 گھنٹے کے دوران پورا قرآن مجید ایک ہی مجلس میں سنایا۔ اس کی زبان پہ رب تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کو آپ جتنا چھوڑتے جائیں گے استعجمہ، تو یہ آپ کی زبان پہ مشکل ہوتا چلا جائے، مشکل ہوتا چلا جائے۔ بعض لوگوں کو ایک پارہ ختم کرنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس کا مطلب ہے اس کا قرآن سے تعلق کمزور ہے، اس کی تلاوت کا معمول انتہائی کمزور ہے۔ اس کو پڑھتے جائیں، محنت کرتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں، اس کو وقت دیتے جائیں، جو فرصت ملے ویسے ویسے یہ قرآن مجید آپ کی زبان پہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح نفلی عبادتیں، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے توفیق دی، ہم نے راتوں کا قیام کیا، تراویح نماز۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے نوازا، انہوں نے پورا قرآن سن لی، کھڑے رہے امام کے پیچھے، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ مسجدوں کے ستون بنے رہے، ان للمساجد اوتادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کے ستون ہیں، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو اللہ رب العزت کیا انعام دیتے؟ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم اذا غابوا یفتقدونہم وَإِذَا مَرِضُوا عَادُوا وَإِذَا كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوا۔ 3 بڑے انعام تو اللہ رب العزت کو ان کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرشتوں کو ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں ہے کہ بعض لوگوں کے دوست شیطان ہیں، شیطان دوست ہے اس بندے کا، فسا کرینہ، اور بڑا برا اور گندا دوست ہے، اس کی مجلس ہی ایسی ہے، اس کا وقت گزارنے کا اسلوب ہی اس طرح کا ہے، ہر ویلے الٹے کام، ہر ویلے الٹے کام۔ اب شیطان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کی چابیاں ہیں اور بعض لوگ شر کی چابیاں ہیں، ہر ویلے ان سے خیر برآمد ہو رہی ہے اور ہر ویلے اس سے شر برآمد ہو رہی ہے، شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، نقصان ہی نقصان ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ ان کے شیطان دوست اور ان کے فرشتے دوست، اور وہ فرشتے اپنی دوستی کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ فرمایا اذا غابوا یفتقدونہم، اگر یہ لوگ کسی دن مسجد میں نہیں آتے فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم نے تو ویسے اس کو بھی نفلی عبادت سمجھ رکھا ہے،
دل کیا تو خطبہ سن لیا، دل کیا تو نہ سنا، دل کیا تو جلدی آ گئے، دل کیا تو لیٹ آئے، دل کیا تو نماز کے ساتھ مل گئے۔ ہم نے تو اپنے جمعوں کا حال بھی خراب کر رکھا ہے، حالانکہ جمعہ تو فرض ہے، یہ خطبہ سننا فرض ہے، اس کے ساتھ جمعے کی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ فرشتے کھڑے رہتے ہیں ان دروازوں، مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں۔ امام کے منبر کے آنے سے پہلے پہلے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے نام رجسٹروں پہ لکھی جا رہے ہیں، یہ نام لکھے جا رہے ہیں۔ اور جیسے اس دن خطبہ عید میں ہم نے اشارہ کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تھے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ، اور آپ نے دائیں ہاتھ کی کتاب کو بلند کر کے فرمایا اس میں سارے جنتیوں کے نام لکھے ہوئے، اور بائیں ہاتھ کی کتاب بلند کی اور آپ نے فرمایا اس میں سارے جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے۔ اپنا نام ہم نے کہاں لکھوانا ہے؟ یہ ہمارے شوق عبادت پہ منحصر، جلدی آنے والوں کے نام فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے یہ اسی رجسٹر پہ جائیں گے۔ لکھتے لکھتے جب امام منبر پہ آتا ہے تو فرشتے یہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ آتے ہیں، آگے دائیں والے سے سلام لیا، بائیں والے سے سلام لیا، پھر ان سے پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے؟ اس طرح تو آپ کے خطبے کا اجر ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ آرام سے آگے بیٹھ جائیں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو آپ اس کو بھی منع نہیں کر سکتے کہ چپ کر جاؤ، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ کسی بولنے والے کو چپ کرنے کا کہہ دیں، خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت، تو تیری بات بھی لغو شمار ہوگی اور خطبہ کے اجر ضائع ہونے کے مترادف۔ اس لیے شوق سے خطبہ جمعہ کے لیے آیا کر۔ بعض علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ماشاءاللہ امام کے آنے سے پہلے مسجد فل ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں دیکھ لیں مسجدیں بڑی بڑی لیکن 4 5 6 10 لوگ خطیب کے آنے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس شوق کی بات ہے بھائیو، جمعے کا دن انتہائی فضیلت کا حامل دن ہے۔ ہمارے ایک جمعہ سے اگلے جمعے کے گناہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا انعام دے اور ہماری ایک دن کی سستی بھی ختم نہ ہو۔ ہم آئے بالکل آخر میں، بلکہ اچھی طرح یاد ہے یہاں ایک دفعہ گھڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے 7 منٹ پہلے، چونکہ وہ گھڑی آگے تھی، ہم نے نماز شروع کروا دی، پیچھے لائنیں لگی ہوئی تھی پیچھے رہنے والوں کی، اور پھر ایک بھائی کہنے لگے لو جی ہے تو تسی ساڈے تے زیادتی کر دی۔ بھائیو پہلے آؤ، پہلی گھڑی فرشتے تیرا شوق لکھ رہے ہیں، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی گھڑی، 5ویں، 6 گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک میں تو دروس ہی ہمارے یہی آپ کے چلتے سنتے رہے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، ہماری تمنا کو دیکھتا ہے، ہماری خواہشات کو دیکھتا ہے، ہمارے ذوق عبادت کو دیکھتا ہے۔ اسے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی بے دلی سے کی ہوئی عبادتیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبولیت حاصل کر سکتی۔ شوق عبادت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ کی مسجد نبوی میں رسی لٹک رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کس چیز کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی زینب نے باندھ رکھی ہے۔ فرمایا کس لیے؟ کہا کہ وہ تہجد پڑھتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں، وہ بالوں کے کھچاؤ سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلو، یہ رسی کھول دو۔ ایسی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، جب تک شوق عبادت قائم ہے آپ پڑھیں، اور جب آپ کو نیند آنے لگے آپ جا کے سو جائیں۔
اس لیے اللہ رب العزت تو ہمارے عبادت کے شوق کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہ حدیث سنتے رہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات۔ 29ویں کی رات مسجد اور مسجد کے ارد گرد قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس قدر شوق تھا صحابہ کا کہ یہ عبادت ہمیں مل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارا شوق عبادت دیکھ کے میں آج نکلا ہی نہیں، جتنا تمہارا اس نماز سے شوق پیدا ہو گیا ہے نا، اگر آج بھی میں یہ نماز پڑھا دیتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ نماز کہیں تم پہ فرض نہ ہو جاتی اور آنے والے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے، اس لیے عادت بنا لیں۔ ابھی تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر بندے کو ضرور فجر کی اذان سے پہلے آنکھ کھلتی، پورا رمضان جو اٹھتا رہا ہے کافی ہے اس کے لیے یہ تربیت اور ٹریننگ۔ صرف 21 دن چاہیے انسان کی طبیعت کو بدلنے کے لیے، 21 دن کے مسلسل عمل سے انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ ہم تو 30 دن اللہ کے فضل سے اٹھتے رہے، اب بھی محنت کریں، کم از کم 2 رکعتوں کی ہی عادت بنا لیں جس میں آپ 10 آیات کی تلاوت کر لیں۔ 7 آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، اس کے علاوہ کی کوئی صورت اختیار کر جو آتی ہے پڑھ لیں، اور اگر اللہ اس شوق میں اضافہ کر دے آپ اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ ان کو بہت زیادہ رات کی نماز کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ حافظ نہیں ہے، جائز ہے ان کے لیے وہ قرآن ہاتھ میں تھام لیں۔ یہ آج کل تو موبائل بہت ہی آسان ہے، آرام سے موبائل پہ کھولیں، ایک پارہ کے ساتھ آپ اپنی 8 رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ آپ کے امت کے آخری شخص تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک آدمی کی، ہر نیک انسان کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ یہ رات کی نماز چھوڑتا نہیں تھا۔ اس کو عادت بناؤ، یہ وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، بالخصوص آپ میں سے، ہم میں سے وہ طلاب علم جو علم سیکھتے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، جن کو حفظ کا شوق ہے، جن کو دین کی تعلیم کی لگن ہے، اس پہ محنت کر رہے ہیں، وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے اللہ رب العزت حافظے کھولتا ہے، اس سے اللہ رب العزت گناہوں سے بچاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت انسان کے نفس اور خواہشات کو دبانے کا اسے انداز سکھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ساری آیات پڑھتے پڑھتے فرمایا اشد وطئا واقوى مقیلا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام۔ جس شخص کی عادت ہے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے کی، اقوى مقیلا، اللہ اس کی زبان سے جھوٹ کو ہٹا لے، اللہ اس کی زبان سے غیبت کو ہٹا لے گا، اللہ اس کی زبان سے اس برائی کو ہٹاتا چلا جائے گا، اور اللہ اس کی زبان کو انتہائی سیدھا کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ نفس کو، خواہشات کو کچلنے کا بڑا قیمتی نسخہ ہے۔ رات کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور یہ نماز کوشش کرے گھر میں پڑھنے، بلکہ جتنی بھی نفلی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ رات کے وقت تو گھر میں آپ کو کوئی بھی نہیں دے، مسجد میں تو پھر بھی چند افراد آ جائیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، گھر والی کو بھی آپ اٹھائیں۔ وہ حدیث ہم اپنے دروس میں سناتے رہے رمضان المبارک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کو اللہ نظر رحمت سے دیکھ لے گا اس پہ اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے، لیکن کچھ خوش نصیب جن کو دیکھ کے اللہ قیامت کے دن مسکرائے گا۔
دنیا میں بھی مسکراتا ہے اور قیامت کو بھی مسکراتا ہے۔ اس میں سے یہی دو اہل خانہ، رات کو خامد اٹھ گیا، اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، نہیں اٹھی، آپ نے فرمایا اس نے چلو میں تھوڑا سا پانی لیا، اس کے چہرے پہ پھینکا تاکہ اس کی نیند زائل ہو جائے، اور یہ اللہ کی بندی اٹھ کھڑی ہوئی، اور اگر وہ پہلے بیدار ہوئی تو اس نے اپنے خامد کو اٹھایا، وہ نہیں اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ میں چلو پانی کا لیا اور اس کے چہرے پہ پھینک دیا تاکہ اس کی نیند چلی جائے، اور یہ بھی اللہ کا بندہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وضو کرتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت عمل ہے۔ ابھی رمضان میں یہ عادت ہے، اس کو باقی رکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک طالب علم سیکھنے کے لیے آئے، دور دراز سے آتے تھے، اور علم بھی علم حدیث ہو تو کمال ہے، قرآن و سنت کا علم ہی تو اصل علم ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما دے۔ اور الحمدللہ ہم نے اسی فکر اور اسی سوچ میں یہاں حفظ القرآن کی کلاس کا آغاز کیا۔ ابھی انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارے یہاں کے داخلے ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، بڑا موقع ہے، سنہری موقع ہے۔ بعض والدین دور نہیں چھوڑ سکتے اپنے بچوں کو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض بیچاروں کو تو یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنے بیٹے کے بغیر دل نہیں لگتا، مائیں کہتی ہیں میں اپنے بچے کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو چلیں آپ کے لیے موقع میسر ہے۔ یہاں کی مقامی کلاس صبح سے لے کے عصر تک ہوا کرے گی، آپ کے بچے پھر گھر چلے جائیں، بہتر ہے مغرب کے بعد ان کو پھر یہاں لے آئیں۔ مغرب سے عشاء تک کا وقت سبق یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب انشاءاللہ یہاں پہ ہوا کریں گے، وہ بچے جو یہاں حفظ کریں گے خوب انشاءاللہ ان پہ وقت دیں گے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے پاس سے اس دفعہ فارغ ہوا ہے اور بڑا شوق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسجد کی آباد کاری بھی ہوگی، اور یہ عمل انشاءاللہ ہمارے اہل علاقہ کے لیے قیامت والے دن صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ وہ سیر اعلام النبلاء میں روایت لائے نا، اللہ اکبر، ایک آدمی نے اپنا ذوق کیا بنایا ہوا ہے، علاقے سے نابینے لوگوں کو جمع کرتا ہے، نابینے بچوں کو جمع کرتا ہے، جہاں پتہ چلے وہاں بچہ نابینا ہے اس کو لے کے آئے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور اللہ رب العزت کے فضل سے پورا قرآن حفظ کروا دیتے ہیں۔ نابینوں کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی حادثہ نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم جب اپنی آنکھ سے گناہ والی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم کوئی اس طرح کی نافرمانی دیکھتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے تو ان کو دیکھتے ہی امام مالک نے کہہ دیا بیٹا تیرے چہرے پہ نور چمک رہا ہے، انی ارا فی وجہک نورا فلا تطفی نورک بالمعاصی، گناہ کر کر کے کہیں یہ نور بجھا نہ دینا، یہ اللہ رب العزت کا نور ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ امام وکیع نے شکایت کر دی، امام شافعی نے ان سے شکایت کر، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من نور اللہ۔ یہ کہا میں نے شکایت کی کہ میرا کچھ حافظہ کمزور ہو رہا ہے، امام وکیع سے میں نے کہا میرا حافظہ کچھ کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی بیٹا گناہ چھوڑ، یہ گناہ اللہ رب العزت کے نور کو بجھا دیتے، علم نور ہے ونور اللہ لا یؤتی العاصی، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں ملتا۔ نصیحت کر، بالکل اسی طرح وہ اپنے شاگردوں کو اس طرح کے قیمتی کاموں پہ لگاتے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس علم سیکھنے آیا، انہوں نے کیا کام کیا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی
جب کبھی کوئی علم سیکھنے آتا نا تو آپ اس کو خوش آمدید کہتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، یہ قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے آ گیا، مرحباً بطالب العلم، آپ یہ الفاظ بولا کرتے تھے، مرحباً بطالب العلم، او علم کے متلاشی تیرا آنا مبارک ہو، اور تیرا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے۔ بالکل اسی طرح امام احمد بن حنبل نے مرحبا کہا، کھانا پیش کیا، اس کے لیے بستر کا بندوبست کیا، رات کا وقت ہے کہ آرام سے سو گیا۔ جب صبح نماز کے لیے بیدار ہوئے تو نماز کے بعد امام احمد بن حنبل کہنے لگے، بیٹا آپ واپس چلے جاؤ، آپ مجھ سے علم نہیں سیکھ سکتے۔ وہ ہکا بکا، کہا میں بڑی دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، پوری دنیا پہ چرچا ہے آپ کے علم کا، آپ کس لیے مجھے اس علم سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا بات سن، رات تیرے سو جانے کے بعد میں نے تیری چارپائی کے پاس پانی رکھا، اور یہ پانی تہجد کے لیے تھا، مصلی رکھا کہ یہ اٹھ کے رات کو نماز پڑھے گا، لیکن تو اٹھا ہی نہیں، تو نے تہجد ہی نہیں پڑھی، تو نے رات کا قیام ہی نہیں کیا۔ رات کے قیام کو چھوڑنے والے ہمارے ہاں علم کے قابل نہیں ہوتے، لہذا آپ واپس چلے جائیں، جب تک کہ تیری یہ عادت نہیں بنتی تب تک تیرا علم سیکھنا مشکل ہو جائے۔ یہ تو طلاب علم کی بات ہے بھائی، ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمارے تو شب و روز نہ جانے کتنی ہی اللہ کی نافرمانیوں میں بیت جاتے ہیں، تو رات کو اٹھ جایا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، من یعمل سوءا یجز بہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرو گے اس کا قیامت کے دن بدلہ تمہیں ملے گا، سزا ملے گی تمہیں اس کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سنجیدہ اور رنجیدہ ہو کے کہنے لگے، انہا قاسمۃ الظہر، یہ آیت تو ہماری کمروں کو توڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ کے حبیب کس سے غلطی نہیں ہوتی، کس سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو جاتی، ہماری ہر غلطی کا قیامت کے دن اگر بدلہ ہے، عذاب ہے، سزا ہے، تو پھر تو ہماری کمریں ٹوٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نماز جو پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، نوافل کی پابندی کرتے ہو، فرائض ادا کرتے ہو، اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت انسان کے اس طرح کے ہونے والے گناہوں کو اپنی طرف سے خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پہ ہماری پابندی ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ رمضان میں کوئی تھوڑی بہت ہی باتیں ہوتی رہیں اور رمضان نکلا تو آپ کو پتہ ہی ہے مسجدوں کا حال کیا ہو گیا ہے، وہی اصل نمازی لوٹ آئے مسجد میں اور رمضانی مسلمان سارے جھڑ گئے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت کو اس طرح کی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے یہ میرا بندہ صرف رمضان کی عبادت کا شوق رکھتا ہے یا کہ اسے بعد میں بھی اس عبادت کا شوق ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ ترغیب دوں گا، آپ میں سے ضعیف العمر افراد جن کو گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے سارا دن بیٹھنے کے، آؤ اس حفظ کی کلاس میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، غنیمت جانو اس موقع کو۔ ہم نے جس استاد محترم سے قرآن مجید حفظ کیا، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور یقیناً وہ اللہ رب العزت سے اجر عظیم پا بھی گئے۔ ہم کوئی 40 سے 50 طلباء کی کلاس تھے، حافظ بنے، وہ بڑی جلدی ہمارے حافظ بننے کے بعد دنیا سے اٹھ گئے، لیکن آج تک ان کے شاگرد دنیا کے کونے کونے پہ اللہ رب العزت کے اس قرآن کی تعلیم کو لیے پھرتے، ایک ایک حرف ان کے لیے 10 نیکیوں کا ذریعہ بن رہا ہے، قیامت تک بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے خوب فرمایا کہ جتنی بھی فرضی عبادتیں ہوتی ہیں ان کے بعد اس کائنات میں قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، یہ غنیمت جان۔ استاد جی فرماتے ہیں میں پہلے کراچی پڑھاتا تھا، ایک بابا جی جن کی عمر 80 سال ہمیشہ آ کے میرے پاس روتے، کلاس میں بیٹھ جاتے رونا شروع کر دیتے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ کہا بیٹا قرآن حفظ کرنے کا بڑا شوق تھا، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا،
لیکن میرے والدین ان پڑھ تھے، مجھے بھی اتنا شعور نہیں تھا، اب وقت بیت چکا اور اب مجھے اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہو گیا، یہ کھویا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب میں کچھ کر نہیں سکتا، تمنا لے کے اس دنیا سے اٹھوں گا، کاش میں حافظ قرآن ہوتا، کاش یہ قرآن میرے سینے میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسند دارمی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید فرمان نقل کرتے ہیں، اس قرآن کو اگر چمڑے میں بند کر دو، اس کتاب الہی کو ایک چمڑے میں بند کر دو اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینک دو، جہنم کی آگ کی جرت نہیں کہ اس چمڑے کا کچھ بگاڑ سکے۔ تو جن کے سینوں میں قرآن ہوگا ان کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے، ہم تو یہاں صرف بیان ہی کر سکتے ہیں۔ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والدین کے سروں پہ تاج وقار رکھا جائے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں۔ انبیاء اور رسل فخر کر رہے ہوں گے، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ انبیاء کی جماعت تو نہیں ہیں کون اتنی شانوں والے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ حفاظ کرام ان کے والدین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں جس حافظ کی وجہ سے والد کی عزت کا یہ حال ہے، اس حافظ کی اپنی عزت کہاں پہنچ چکی ہوگی، جہاں اللہ رب العزت، بلکہ وہ بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ جنت میں کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی، عبادتیں یہاں ہیں بدلے وہاں ہیں، یہاں بدلہ نہیں ہے وہاں عمل نہیں ہے، یہاں عمل کرو وہاں بدلے پاؤ گے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو جنتی جنت میں بھی ہمیشہ کرتے رہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ عمل کرو یہاں پہ، اس کو عادت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کو جنت کے اندر اپنے ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جنت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے گزرتے ہوئے آواز سنی تو آپ نے فرمایا انہ حارثۃ بن النعمان، سنو یہ میرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، یہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے، لیکن اس کا ایک خاص عمل بھی آپ نے بتایا، فرمایا کذالک البر کذالک البر کذالک البر، یہ آج رب کی جنت میں بیٹھ کے اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ یہ اپنے والدین کا فرما بردار بڑا تھا، اپنے والدین کی خدمت بڑی کرتا تھا، اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کی بدولت اسے جنت عطا کر دی، اس لیے حافظ قرآن کو جنت میں اللہ کہیں گے۔ وہاں آپ سے نماز کا مطالبہ نہیں ہونا، یہاں پڑھ لو جو پڑھنی۔ اور ویسے آپ کو سیدھی بات بتاؤں، پکے نمازی بھی جنت میں جا کے یہی رشک کریں گے، کاش ہم اور عبادت کر لیتے۔ اپنے سے اوپر والے جنتی کا جب حال دیکھیں گے، اس کی شان و شوکت دیکھیں گے، اس کی خواہش ہوگی کاش میں تھوڑے سے عمل اور کر لیتا۔ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو وہ بھی کہیں گے کاش میں تھوڑے سے عمل اور کر لیتا۔ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، ہر ایک کے اوپر ایک مقام ہے، اور حافظ قرآن کا مقام سب سے اوپر ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں شرابور کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اللہ حافظ کو بلا کے کیا کہہ رہے؟ آؤ الحمد کی الف سے شروع کر، قرآن پڑھتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا، جہاں والناس کی سین ہوگی ساری جنت میں تیرے نام کر چکا۔ اور شاید اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ لگتا یہ ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کی منزلیں۔ حافظ قرآن کو آخری منزل اللہ نصیب کرے، پھر اس کے بعد انبیاء کا مقام ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ جو اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ تو آپ غنیمت سمجھ لیں۔ استاد جی فرماتے ہیں، میں نے کہا بابا جی کچھ نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوا؟ آپ کی 80 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ پہ توکل کریں، اٹھے رات کو دعا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، استخارہ کریں، اور رو رو کے رب سے مانگ کے آپ کل سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کریں۔ اللہ اکبر۔
साजी फरमाते हैं उस बाबा जी ने वाक़अतन इतने शौक़ का मुजाहरा किया कि वो 80 साल की उम्र में हाफ़िज़ कुरान बन। ये पीछे मिस्र की एक औरत है, ज़ईफ़ुल उमर है, बिनाई उसकी ख़त्म होने के करीब है, कुरान मजीद की हाफ़िज़ा भी बनी, कारिया भी बनी, और सबा अशरा जो किरात हैं कुरान की सारी उस अम्मा जी ने पढ़ ली, और उसका चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के कोने कोने पे है। असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाम होगा। तो ये फुर्सत है आपकी, इंशाल्लाह ये क्लास 11 शव्वाल से यानी अगले हफ्ता से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल जाते वो भी पार्ट टाइम इसका हिस्सा बन सकते हैं। मगरिब के बाद आ जाए, आके इशा तक थोड़ी थोड़ी सूरतें याद करना शुरू कर लें। और जो बच्चे आपके फारिग हैं, बल्कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के 2 टीचर हायर कर दें। जो बच्चे प्राइमरी करके आए हैं वो मिडल भी करें और साथ कुरान मजीद हिफ्ज़ भी करें। आपके लिए, हम सब के लिए इंशाल्लाह ये अमल बहुत बड़ा सरमाया होगा और बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। इस वक्त अगले हफ्ते से तमाम दीनी मदारिस के दाखिले खुल रहे हैं। अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ा लें। खुदा की कसम इससे बड़ी कायनात में कोई नेमत नहीं, और ये बच्चे आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमारी औलादों को नेक बनाए, हाफिज़ और कारी और आलिम बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और हमें अपने इन नेक अमाल पे अल्लाह दवाम और हमेशगी नसीब फरमाए। उन लोगों की तरह ना हो जाए जो रमज़ान में आए और फिर रमज़ान से वो नऊज़ बिल्लाह चले जाने के बाद मस्जिदें छोड़ गए, तिलावत छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के अपने अमलों को कमज़ोर कर बैठे। अल्लाह हमें इस्तेकाम, इस्तिक़रार, सिबात और साबित कदमी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।